بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کو بیان کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے واقعات تھے جس کے بعد خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رائے جدا کی تھی۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کیا واقعی خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہے یا وہ وفات پا چکے ہیں۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم کے مطابق اس وقت تو سب سے زیادہ علم والا موسیٰ ہی تھا، اس لیے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا، وہی ہے کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے، وہ آپ سے زیادہ علم والا ہے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا جواب ان کو کیوں دیا؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جواب اس لیے دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اڑ درم تھی، وہ ہر بات پر اعتراض کرتی تھی۔ اگر موسیٰ اپنے علم سے زیادہ علم والا کسی اور کو قرار دیتے تو بنی اسرائیل کے لوگ کہتے کہ جا اس بڑے علم والے کو لے آ، ہم تیری بات کیوں سنیں؟ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بڑا علم والا کوئی نہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا الہی مجھے ان کا پتہ اور نشانی بتائی جائے کہ میں ان سے استفادہ کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بنی ہوئی مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو اور مجمع البحرین کی طرف سفر کرو، جس جگہ پہنچ کر یہ مچھلی گم ہو جائے بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون کے ہمراہ سفر کی اور مچھلی زنبیل میں رکھ لی اور چل دیے۔ دوران سفر آپ علیہ السلام ایک پتھر کے پاس پہنچ کر لیٹ گئے۔ اچانک مچھلی حرکت میں آ گئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا جریان روک دیا اور اسی جگہ پانی کے اندر سے ایک سرنگ سی ہو گئی۔ حضرت یوشع بن نون بیدار تھے اور یہ واقعہ دیکھ رہے تھے۔ خیال تھا جب موسیٰ بیدار ہوں گے تو اسے بتا دوں گا، مگر بھول گئے۔ دوران سفر آپ کو یاد آیا تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا یہ تو وہی جگہ تھی۔ اب جب پتھر کے قریب پہنچے تو دیکھا ایک شخص اس کے پاس سر سے پاؤں تک چادر تانے ہوئے لیٹا ہے۔ موسیٰ نے سلام کیا۔ خضر نے فرمایا اس جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا؟ موسیٰ نے بتایا میں موسیٰ ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے سوال کیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل؟ فرمایا ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ مجھے وہ خاص علم سکھا دے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا یقیناً میرے ساتھ رہ کر تجھ سے صبر نہ ہو سکے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ تو مجھ کو ضبط کرنے والا پائے گا اور میں تیرے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہے تو کسی معاملے میں بھی مجھ سے سوال مت پوچھنا جب تک میں آپ کو اس کی حقیقت نہ بتا دوں۔ یہ قول و قرار لینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سفر پر روانہ ہو گئے۔ اتفاقاً ایک کشتی آ گئی، دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ خضر علیہ السلام نے ایک کلاڑی سے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، کہنے لگے ان لوگوں نے بغیر اجرت کے ہمیں سوار کیا ہے، آپ نے اس کا بدلہ یہ دیا، کشتی ہی توڑ ڈالی، سب غرق ہو جائیں گے۔ تو خضر علیہ السلام نے وعدہ یاد دلاتے ہوئے فرمایا کیا میں نے تجھ سے نہ کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا، اس بھول پر آپ سخت گیری نہ فرمائیے۔ پھر کشتی سے اتر کر دریا کے کنارے چلنے لگے۔ اچانک خضر نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ دوسرے لڑکوں میں کھیل رہا ہے۔ خضر نے اپنے ہاتھ سے لڑکے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو موسیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ایک معصوم کی جان لی، یہ تو بہت بڑا گناہ کیا۔ خضر نے پھر اپنا وعدہ یاد دلایا
کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا میرے ساتھ رہ کر تجھ سے صبر نہ ہو سکے گا؟ اب اگر تم نے مجھ سے کوئی سوال کیا تو میں تجھے اپنے سے الگ کر دوں گا۔ اس کے بعد پھر سفر شروع ہوا، یہاں تک کہ ان کا گزر ایک گاؤں سے ہوا۔ انہوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں مہمان رکھ لے۔ گاؤں والوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے تو خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ نے فرمایا، تعجب ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے پاس مہمان نہ رکھا، لیکن آپ نے اتنا بڑا کام بغیر کسی اجرت کے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے اور آپ کے درمیان علیحدگی ہوتی ہے، البتہ میں تمہیں ان چیزوں کی صحیح حقیقت کے بارے میں بتا دوں گا۔ وہ کشتی جسے خضر علیہ السلام نے توڑ دیا تھا وہ دراصل 10 بھائیوں کی تھی، جس میں سے 5 اپائش تھے۔ ان کا گسر بسر بس اسی کشتی سے ہوتا تھا۔ یہ کشتی جس طرف جا رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو ادھر سے گزرنے والی کشتیوں کو زبردستی سے چھین لیتا تھا، البتہ وہ ایسی کشتی کو نہ لیتا تھا جو کسی شکستہ شکل میں ہو۔ خضر علیہ السلام نے اسی مصلحت سے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا تھا تاکہ وہ ظالم بادشاہ اس کشتی کو شکستہ دے کر چھوڑ دے، اس لڑکے کو جسے خضر علیہ السلام نے قتل کر ڈالا تھا۔ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں خطرہ تھا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے والدین کو ستائے گا اور انہیں کفر میں مبتلا کر دے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس مقتول لڑکے کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک لڑکی عطا فرمائی اور اس کے بدن سے نبی پیدا ہوا، اور دیوار بچانے کی مصلحت یہ تھی کہ اس کے نیچے ایک خزانہ تھا جو ایک مرد صالح کا تھا، اس نے اپنے یتیم بچوں کے لیے چھوڑا تھا۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، ان کاموں میں سے کوئی بھی میں نے اپنی رائے سے نہیں کی، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تو مجھ سے سوال کرتا تھا اور تجھے صبر نہ ہو سکا۔ دوستو، ان واقعات کے بعد آپ کے ذہن میں بھی یہی سوال اٹھتا ہوگا کہ آیا واقعی خضر علیہ السلام زندہ ہے یا وہ وفات پا چکے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دجال مدینہ کے قریب ایک جگہ پہنچے گا تو مدینہ سے ایک شخص اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا جو اس زمانے میں سب انسانوں سے بہتر ہوگا یا بہتر لوگوں میں سے ہوگا۔ ابو اسحاق نے فرمایا یہ خضر ہوں گے۔ مجدد الافسانی خود فرماتے ہیں کہ میں نے خضر علیہ السلام سے اس معاملے کو عالم کشف میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اور الیاس ہم دونوں زندہ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قدرت بخشی ہے کہ ہم زندہ آدمیوں کی شکل میں آ کر لوگوں کی امداد کرتے ہیں۔